الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الہدا امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس کے پہلے عشرے کا اختتام ہوا چاہتا ہے، دوسرا جمعہ ہے اس رمضان المبارک کا۔ ہمیں کچھ دن پہلے انتظار تھا اس کی آمد کا، اور اب یہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ آج 9واں روزہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا یہ کب شروع ہوا اور کب یہاں تک پہنچ گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی راتوں کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ، وہ اس کی گھڑیوں کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر رہے ہیں۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ابھی بھی اس کی برکتوں سعادتوں سے محروم ہیں، یقیناً یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں،
ہم میں سے ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میرا شمار ان بدبختوں میں تو نہیں ہو رہا کہ میں اس کی گھڑیوں کو یوں ضائع کر رہا ہوں اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی حضور کو دیکھ کر کہ وہ نیکیوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے اور ہر لمحہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے گناہوں سے بچنے کی۔ عام زندگی کے اندر بھی ان کا معمول یہی ہوتا تھا، رمضان المبارک سے ہٹ کر بھی، کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہوتے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، ابتدائی اسلام والے لوگ ہوں، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، یا ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں، ان کا ہمیشہ سے ایک ہی مدعا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہماری کیا کنڈیشن ہے، ہماری کیا صورتحال ہے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کہاں ٹھہرایا ہوا ہے، ہم نے اس ماہ مقدس میں اپنے لیے کیا حاصل کیا۔ ایک مومن کی شایان شان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا اس سے پہلے اس کے لیے اس کی تیاری ہوتی، لیکن ہم رمضان المبارک میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ پہلے تیاری کرنا تو کجا، اس کی موجودگی میں ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی محفلیں سجتی ہیں جس طرح رمضان سے پہلے سجا کرتی تھیں، وہی دو نمبریاں، وہی گناہ، وہی چغل خوری، وہی غیبت، وہی زبان سے جھوٹ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے تھا۔ کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی۔ البتہ ہم ہمیشہ کی طرح رسمی طور پر کسی حد تک مسلمان نظر آتے ہیں کہ نمازوں کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ شمار ہو جاتا ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، بس وہ بھی ابتدائی کچھ دنوں میں ہم کثرت کے ساتھ آنا شروع ہوئے اور پھر اپنی روٹین پر واپس چلے گئے۔ پھر جب اس مہینے کا اختتام ہونے والا ہوگا پھر ہماری کثرت شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو رہی صحیح کثر ہم اپنی اس چاند رات سے لے کے عید کی نماز ادا کرنے تک گزار دیں گے، اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کون مسجد، کون مدرسہ، کون نمازی، کون مؤذن، کون خطیب، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں مصروف۔ پھر وہی چند لوگ جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہوئی ہے مستقل طور پر نمازیں ادا کرنے کی، وہی لوگ باقی بچیں گے۔ اگر ہماری یہی روش رہنی ہے تو پھر ہمارا اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی شکوہ نہیں بنتا کہ ہمارے اوپر اس کی رحمت نظر نہیں آ رہی، ہمارے گھروں میں خوشحالی نظر نہیں آ رہی، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ اگر ہم نے ہی اپنا رویہ نہیں بدلنا، جیسے تھے ویسے ہی ہیں ویسے ہی رہنا ہے، تو پھر اللہ سے ہمارا شکوہ بنتا ہے بھلا کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں وہ قبول نہیں کرتا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا مجھے نہیں ملا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کی میری نہیں سنی گئی۔ کیا خیال ہے، یہ شکوہ بنتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کوئی تیاری کی ہی نہیں ہے، اس کے سامنے حاضر ہونے کی ہمارے اندر کوئی جدوجہد پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا ہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری بگڑیوں کو بنانے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے، ہماری زندگیوں کی سانسوں کی ڈوریوں کو بحال رکھے ہوئے ہے، رات کو ہمیں صحیح سلامت سلا دیتا ہے، صبح کو ہمیں زندگی بخش دیتا ہے، پھر ہماری سانسیں چل پڑتی ہیں، رزق ہمیں مہیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم بھوکے پیٹ سوئے ہوں، ہمیشہ بھوکے پیٹ اٹھتے ضرور ہیں لیکن سویا کوئی بھی شخص بھوکا پیٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس کی طرف نہیں آ رہے اور اس برکت والے مہینے میں بھی نہیں آ رہے تو بتائیے بھلا اور کون سے دن ایسے آنے ہیں کہ جب ہم اس کی طرف آئیں گے؟ اگر ان دنوں میں
ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا، ہمیں یہ افسوس نہیں ہو رہا، ہمارے دل کے اندر کوئی کڑھن پیدا نہیں ہو رہی کہ یار مجھے کوئی بلاتا ہے اپنی طرف اور مجھ سے کہہ رہا ہے کیا چاہیے تجھے، جو چاہیے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا۔ پچھلی رات اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرما ہوتے ہیں اور ندا لگانے والا ندا لگا رہا ہوتا ہے کوئی اللہ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی تلاش میں، ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا؟ یہ پچھلی رات ندائیں لگ رہی ہوتی ہیں اور ہم اس وقت خواب خرگوشاں کے اندر ہوتے ہیں، اور اب تو سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس وقت بھی وہ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہے؟ چلو عام دنوں میں تو ہمارا بہانہ یہ ہے کہ جی آنکھ نہیں کھلی ہے، ہم اٹھ نہیں سکے، بس وہ رات کو لیٹ سوئے تھے، صبح آنکھ نہیں کھل سکی، تو بہانہ ہمارا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ اس وقت تم نے سونا ہے، اس وقت تم نے جاگنا ہے، اس وقت تم نے میری عبادت کرنی ہے، اس وقت تم نے اپنا روزگار تلاش کرنا ہے، جس رب نے ٹائم ٹیبل بنا کر دیا ہے، جب ہم اس کی نہیں مان رہے تو ہمارا کوئی بہانہ ہے بھلا کہ ہم رات کو لیٹ سوئے تھے اور صبح آنکھ نہیں کھلی؟ وہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے، وہ تو ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل کو بگاڑا ہوا ہے۔ لیکن اب ان دنوں میں ایسا کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا پرابلم ہے جب ہم رات کو اٹھ جاتے ہیں سحری کے لیے، اور اب تو تقریباً 5 میرے خیال میں 37 یا 36 منٹ پہ جو ہے سحری بند ہو رہی ہے، تو تقریباً 4:30 4:15 5 بجے تو سب اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اٹھ جاتے؟ اور کھانا کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 سے 20 منٹ۔ باقی ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی اذان میں ٹائم باقی ہے، میں ابھی سو رہا ہوں، اذان سے 1 منٹ مجھے پہلے اٹھا دینا تاکہ میں دوبارہ پانی پی لوں۔ ہماری یہی روٹین چل رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے جلدی بھی سحری کر لی ہے جو کہ سنت کے خلاف ہے، ہم نے کر بھی لی، لیکن پھر ہم سو رہے ہیں کہ نیند تھوڑی سی پوری کر لیں، اور جب اذان ہونے والی ہو 1-2 منٹ مجھے پہلے اٹھا دینا، میں کچھ کھا پی لوں، پانی وغیرہ پی لوں، کیونکہ پھر تو روزہ چلے گا۔ ہماری تو یہ روٹین ہے۔ یہ روٹین تو ہماری ہے ہی نہیں کہ سحری کر لی ہے، ابھی ٹائم بچا ہوا ہے تو میں وضو کر کے کچھ نوافل ادا کر لوں، میں کوئی ذکر و اذکار کر لوں، کوئی قرآن کی تلاوت کر لوں۔ یہ تو ہماری روٹین میں شامل ہی نہیں ہے۔ اور یہ روٹین میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو رات کو ٹوٹا پھوٹا قیام کر لیا بس وہ کافی ہے، مزید کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم نے جو قرآن سننا تھا جس حال میں سن لیا بس وہ کافی ہے، آگے ضرورت نہیں ہمیں سننے کی۔ دن بھر ہم نے بھوکا پیاسا رہنا یہ کافی نہیں ہے؟ اگر تو ہم نے اس کا نام رمضان رکھ لیا ہے، اس کا نام روزہ رکھ لیا ہے، اور اسی کا نام ہم نے عبادت رکھ لیا ہے، تو معذرت کے ساتھ ہم اپنے ساتھ مذاق کر رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، ہماری حالت میں کبھی بھی کوئی سدھار نہیں آ سکتا۔ اس حالت میں جس کنڈیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یا جس حالت میں ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ ہم اس حالت میں اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا رمضان المبارک سے 2 جمعے پہلے، بلکہ 1 جمعہ چھوڑ کے اس سے پہلے والے جمعے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتی۔ یہ عام دنوں کی حالت ہوتی، رمضان کی نہیں۔ رمضان میں تو آپ اور زیادہ تیز ہو جاتے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، اور اتنا تیز جیسے تیز آندھی چلتی ہے۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نیکیاں کرنے والے بن جاتے، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، ان کو تیار کرتے، ان کی تربیت کرتے۔ عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی کہ آپ رات کا قیام کرتے، آپ کے پاؤں پر سوجن آ جاتی، جسم تھک جاتا، قرآن کی تلاوت فرماتے، اور پھر آپ فرماتے مجھے فلاں 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 سورت کی تلاوت نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس میں قیامت کی ہولناکیاں، موت کی تلخیاں،
جہنم کے عذاب کا تذکرہ، مجرموں کے ساتھ ہونے والے واقعات جو پیش آئیں گے، ان واقعات کو پڑھ کر، ان آیات بینات کو پڑھ کر، ان آیات بینات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم تو جوان ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، اگر ہم پڑھیں گے بھی تو ہم نے کون سا بوڑھا ہونا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھنا ہے بس اس کو لفظ رسمی طور پر اس کے لفظ ادا کرنے کے لیے، ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم بوڑھے ہوں گے۔ کیا خیال؟ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہمیں بھی غم ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام کی زبان میں نازل ہوا، ان کو تو سمجھ میں آتا تھا قرآن۔ آج بھی اہل عرب جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جب وہ ایسی آیات سے گزرتے جس میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، قبر کی سختیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، محشر کی سختیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ تو کانپ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، امام نماز پڑھا رہا ہو، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں نماز کی حالت میں، کبھی کسی آیت پر امام کا گزر ہو اور ہم نے وہ آیت سنی ہو، کبھی ہمارے جسم پر بھی کوئی کپ کپی طاری ہوئی ہو؟ کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس رسمی طور پہ پڑھ لیا، پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو گیا۔ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے اس چیز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا تھا، ان کی تلاوتوں نے، الفاظ نے، معانی اور مفاہیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بوڑھا کر دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر، کبھی ہم بھی پڑھ کر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہنے کے لیے گیا، میری خالہ تھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، میری خالہ تھی، میں نے ان سے ضد کی کہ میں آپ کے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہوں تاکہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام دیکھ سکوں۔ لمبا واقعہ ہے۔ میں ٹھہر گیا، رات کے وقت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، وضو فرمایا ہے، وضو فرما کر آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ جب میں بائیں جانب کھڑا ہوا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے ہاتھ لگا کے یوں پیچھے اشارہ کیا کہ میرے دائیں جانب آ جاؤ۔ جہاں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر دو بندے جماعت کروا رہے ہوں تو ایک ہی صف میں اکٹھے کھڑے ہوں گے اور امام دائیں جانب کھڑا ہوگا، مقتدی امام کی جو ہے دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، امام بائیں جانب کھڑا ہوگا، مقتدی امام کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا، اور کھڑے دونوں کیسے ہوں گے؟ ایک ہی صف میں ایک ساتھ۔ ہمارے ہاں تو عجیب معاملہ ہے نا کہ اگر دو بندے جماعت کرائیں، اول تو دو بندے جماعت کراتے نہیں ہیں، اور اگر کرائیں بھی تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، امام آگے اور مقتدی پیچھے۔ اگر دو بندوں نے جماعت کرانی ہو تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، امام بائیں جانب ہو، مقتدی دائیں جانب ہو۔ ایک دوسرا یہ کہ نماز کے اندر اگر ضرورت محسوس ہو تو حرکت بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بائیں جانب تھا تو حضور نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے پیچھے سے کھینچ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تو اس طرح حرکت کرنے سے نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں بلا وجہ حرکت نہ ہو، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہماری حرکت ہی ختم نہیں ہوتی، کبھی داڑھی کو کھجا رہے ہیں، کبھی سر کو کھجا رہے ہیں، کبھی ناک کو صاف کر رہے ہیں، کبھی کان کو صاف کر رہے ہیں، کبھی کہیں جسم میں کھرک ہو رہی ہے۔ کیا خیال؟ سلام پھیرنے تک ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، سلام پھر جاتا ہے، کہاں گئی خارش، کہاں گئی ناک کی صفائی، کہاں گئی کان کی صفائی، کہاں کی جسم کے اوپر تکلیف۔ بس نماز شروع ہو اور ہماری یہ حالت شروع ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ جائز حرکت اگر کوئی نماز کے اندر کرنی ہے تو وہ ہو سکتی ہے۔ جائز حرکت سے مراد کیا ہے؟ کوئی آگے سے گزر رہا ہے، اس کو روک دیا آپ نے، روکنا چاہیے۔ کوئی آپ کی نماز کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس کو یوں ہاتھ کر کے روک دیجیے، پھر گزر رہا ہے پھر روک دیجیے، پھر گزر رہا ہے پھر روک دیجیے، تیسری دفعہ گزرتا ہے تو اس کو ماریے نماز کی حالت میں کہ میری نماز کے آگے سے کیوں گزر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تاکہ اپنی نماز کی حفاظت کر سکو۔
تو جائز حرکت جو نماز کے حفاظت کے لیے یا نماز کے احکامات میں سے ہو تو وہ کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے لیے بعض دفعہ تکبیر ضروری نہیں ہوتی، بعض دفعہ جماعت کے لیے اقامت ضروری نہیں ہوتی۔ کیسی کنڈیشن میں؟ جب آلریڈی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ فرض نماز کے ساتھ بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ایک بندے نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ کے ایک بندے نے نماز شروع کی اور ایک بندہ پیچھے سے آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جب وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، نماز شروع کر دے، تو جو پہلے سے پڑھ رہا تھا اسے چاہیے وہ اپنے آپ کو امام شمار کرے اور جو ساتھ آیا ہے یہ اس کا مقتدی بن جائے گا۔ اب جتنی رکعت اس نے پہلے پڑھ لی ہوگی امام نے، تو وہ تو اپنی پڑھ کے سلام پھیر دے گا، جو بچ جائے گی یہ مقتدی کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ اور اگر ایک ساتھ ہی شروع ہو گئے کہ اس نے نماز شروع کی تھی، یہ پیچھے آ گیا، یہ بھی پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، تو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور نفل نماز میں تو ویسے تکبیر نہیں ہوتی، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو کون سی ہر 2 رکعت کے بعد کوئی تکبیر کہتے ہیں؟ اقامت وغیرہ نہیں کہتے نا۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ بندے کو چاہتا ہے کہ میں نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں، تو اول تو یہ چاہیے کہ جو آیا ہے نماز پڑھنے وہ دیکھ لے کہ اگر کوئی ساتھی پیچھے وضو کر رہا ہے اور نماز سب نے پڑھ لی ہے، اب کوئی نہیں ہے، ایک آدھ بندہ آگے پیچھے ہے وضو خانے میں، تو وضو کر کے وہ آ جائے، پھر ایک اقامت کہہ دے، دوسرا امام بن جائے اور نماز پڑھا لیں۔ اول تو اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس حالت میں آیا کہ اکیلا تھا، اس نے اپنی نماز شروع کر دی، پیچھے سے آنے والا اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو تکبیر کہے بغیر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بائیں جانب کھڑا ہوا اور حضور نے مجھے پکڑ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اب جب اپنی دائیں جانب مجھے کھڑا کیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سورۃ البقرہ 2 رکوع کم 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ پہلا پارہ مکمل ہے، دوسرا پارہ مکمل ہے، تیسرے پارے کا 1.5 پاؤ اس سورت کے اندر شامل ہے۔ تیسرے پارے کا 8واں رکوع، 8ویں رکوع تک اس کے اندر شامل ہے۔ 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ کے، 16 رکوع پہلے پارے میں، 16 رکوع دوسرے پارے میں اور 8 رکوع تیسرے پارے کے۔ 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ میں۔ 2.5 پارے کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب سورۃ البقرہ مکمل ہونے والی تھی تو میں خیال کر رہا تھا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے، اتنا لمبا تو قیام کر لیا، اب آپ کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء 4تھے پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتی ہے، 5واں پارہ مکمل، 6ٹھے پارے کا 1 رکوع کم 1 پاؤ مکمل ہوتا ہے، گویا کہ 1.5 پارے کی وہ صورت ہے۔ 1 رکوع کم 1.5 پارہ، وہ بھی آپ نے ایک ہی رکعت میں پڑھی۔ کتنا لمبا قیام! ہمارے ہاں تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ امام اگر قرات لمبی کر دے تو پیچھے ہم یوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور بعد میں امام کو گھور رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آپ کو تو مزہ آ رہا تھا پڑھتے پڑھتے، ہماری حالت بگڑ رہی تھی، ہمارا بھی کچھ خیال کیجئے۔ اور کبھی امام اگر بالکل اطمینان کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو تب تو ہمیں واقعتاً موت آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو اس انداز میں تلاوت کر رہا ہے اور اس نے پارہ مکمل کرنا ہے، یہ کب مکمل کرے گا؟ تو 2 پڑھ کے جان چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری تو یہ حالت ہے نا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے عبداللہ بن عباس، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہے، چھوٹی سی کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ مکمل کر چکے، سورہ نساء آپ نے شروع کی، اسے مکمل کیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کے اندر 2 رکوع شامل کر کے 2.5 پاؤ تیسرے پارے کے ہیں اور 3 پاؤ چوتھے پارے کے ہیں، 3.25 پاؤ، سوا پارے سے بھی زیادہ۔ اب ٹوٹل قرات کتنی ہو گئی؟ پہلا پارہ مکمل، دوسرا پارہ مکمل،
تیسرا پارا مکمل، چوتھا پارا مکمل، پانچواں پارا مکمل، چھٹے پارے کا ایک پاؤ، 5.25 پارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں، ایک ہی رکعت میں تلاوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، پھر اگلی رکعت کو آپ نے مختصر کیا۔ اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنے والے تو دور، جس نے خود تلاوت کرنی ہے وہ بھی ایک پاؤ ایک ہی رکعت میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، بھلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کائنات کا کون سا ایسا مائی کا لال ہے جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تلاوت کر سکتا، میرے پیغمبر سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھ سکتا ہو؟ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، گویا کہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ کا اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس انداز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، گویا کہ ایک ایک آیت اترتی جا رہی ہے اور آپ اس کو تلاوت کرتے جا رہے۔ کبھی ہم نے بھی اس طرح محبت کی ہے قرآن کے ساتھ؟ کبھی ہم بھی اس طرح سیریس ہوئے ہوں اپنی زندگی کے ساتھ؟ کبھی ہم نے بھی توجہ کی ہو اپنے معاملات اور اپنے حالات پر؟ کبھی محاسبہ کیا ہو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک رات عبداللہ ابن عباس نے قیام کیا اور وہی حالت بتا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، سیدۃ النساء، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی، ورم آ جاتی، اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے کہ میں آپ کے سینے کی دھڑکن کو اس طرح محسوس کرتی جس طرح ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہو۔ کھانا بن رہا ہو نا، ہنڈیا کے اندر اس کھانے کے ابلنے کی اس کا شور کیسا ہوتا ہے، اس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اٹھنے والی آواز کو محسوس کرتی، حالانکہ میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، میں سو رہی ہوتی تھی اور حضور سجدے میں ہوتے تو میں حضور کے سجدے کے اندر حالت کو اس طرح محسوس کرتی، آپ کے سینے کی دھک دھک کو اس طرح محسوس کرتی، سینے کی آواز کو میں اس طرح محسوس کرتی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو، ہنڈیا کے اندر جس طرح جوش آیا ہوا ہو، کھانے کو پکتے وقت تیز آنچ کی وجہ سے میں اس طرح جوش محسوس کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں۔ اور پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو میں عرض کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی گناہ آپ کے کھاتے میں ہے ہی نہیں، زندگی میں کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک، برائیوں سے پاک، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک، بھلا آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لمبا لمبا قیام کرنے کی، اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ جس رب نے مجھے یتیمی سے پرورش عطا کی ہے، مجھے غریبی سے تونگری عطا فرمائی، جس نے مجھ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، لوگوں کا نہیں پوری کائنات کا جس نے مجھے رسول بنا دیا، کیا میں اس رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ کیا میں اس رب کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں جس نے مجھے نبوت عطا کی، جس نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا؟ بھلا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ نے عطا کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ عطا کرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے گئے، اللہ کے عطا کی انتہا نہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی انتہا نہ رہی۔ اور ہم ذرا اپنے اوپر بھی محاسبہ کریں، ہم کیا کر رہے؟ کیا ہمیں اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا؟ زندگی عطا کی، سانسیں عطا کی،
جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک رواں ہمارا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا و دستگیر ہے، کسی نے ہمیں پرورش کی ہے، کسی نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ یہ ساری آیات کٹھے ہیں سورہ زاریات کی 26ویں پارے کا بالکل اینڈ ہے، کبھی فرصت ملے ان آیات کو پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے بھلا تمہیں زمین کے اندر ہماری نعمتیں نظر نہیں آ رہی؟ بھلا آسمان سے اترتی ہوئی ہماری نعمتیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ چلو اندھے ہو چکے ہو، تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وفی انفسکم، کیا تمہیں اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا؟ افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا معنی ہوتا؟ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی سخت لہجے میں بات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اندھا ہے تو تجھے نظر نہیں آ رہا، یہ چیز سامنے پڑی اوپر سے گزر کے آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مانا آنکھیں تیری ہیں، تجھے نظر پھر کیوں نہیں آیا؟ یا تو نے جان بوجھ کے ایسا کیا؟ یہ مفہوم ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر کوئی کسی شے کو پھلانگتا ہوا آ جائے یا ہم اس سے کہیں کہ فلاں چیز اٹھا کے دو تو وہ کہے مجھے نظر نہیں آ رہی، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ اندھا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ دیکھ سامنے پڑی ہوئی ہے، تیرے پاس پڑی ہوئی ہے، مانا تیری آنکھیں ہیں اور تو پھر بھی نہیں دیکھ رہا ان سے، یہی مانا مفہوم ہے نا۔ اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے قرآن میں، وفی انفسکم، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ اکبر، افلا تبصرون، قرآن کا معنی لفظ اٹھائیے گا، افلا تبصرون کا معنی پڑھیے گا، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ انگلیاں کیسے حرکت کر رہی ہیں؟ سب کو بند کر دو، ایک حرکت کرے گی، دو کو کھولو گے دو حرکت کرے گی، تین بند رہیں گی، چار گرفت کیسی ہے، ہاتھ کا ہلنا جلنا کیسا ہے، آنکھ کا جو ہے بار بار حرکت کرنا کیسا ہے، دل کی دھڑکن کیسی ہے، تمہاری چال کیسی ہے، آنکھ کے اندر کچھ چیز چلا جائے اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، اگر کھانا کھاتے وقت کوئی چیز اچانک حلق میں چلی جائے اس وقت تمہاری حالت کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے احساس کیا کہ کوئی ہے جسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ ہم سارے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، بھلا اللہ کو کیا فائدہ پہنچنا ہے؟ بتائیے تو۔ ہم سارے چھوٹے بڑے عورتیں مرد، شرق و غرب شمال و جنوب سب کے سب اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، وہ جیسے تھا ویسے ہی رہے گا۔ اور اگر یہی ہم سب اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، اس کے سامنے جھکنا چھوڑ دیں، بھلا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا چاہتا ہے پھر ہم سے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آؤ نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے آؤ روزہ رکھو، وہ کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو، وہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، وہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو، کیا ضرورت ہے اس کو ایسا کرنے کی؟ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے کہ تمہیں بنایا ہے کسی مقصد کے لیے، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں، تم کچھ بھی نہیں کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کچھ کرو گے بھی تو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کچھ کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، کچھ نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وہ تو یہ چاہتا کہ تمہیں جس طرح خوبصورتی سے بنایا ہے اسی طرح تم خوبصورتی کا اپنا حق ادا کرو، بس وہ یہ چاہتا ہے، اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے بھلے کے لیے ہمارے فائدے کے لیے وہ چاہتا ہے تم یہ کام کرو، وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر۔ دنیا والوں سے آپ کوئی چیز مانگیں، ایک دفعہ دے دیں گے، دو دفعہ دے دیں گے، تیسری دفعہ کیا بولیں گے؟ بھئی تو پیچھے پڑ گیا ہے، کوئی اپنا بندوبست خود بھی کر لے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے، اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے، نہیں مانگتے مجھ سے، ان قریب میں ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ یہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ یہ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے یہ دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے کوئی چیز طلب کیوں نہیں کرتے؟ سیدخلون جہنم داخرین، یہ اپنے تکبر کے اندر آئے ہوئے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، ان قریب جو میں ان کے ساتھ کرنے والا ہوں پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ تو اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا ہو کر مجھ سے نہیں مانگتا،
میرے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے، مجھ سے نہیں مانگتا، میرے بندوں کے سامنے دست دراز سوال ہے، میں دینے والا ہوں، مجھ سے نہیں مانگتا، میں عطا کرنے والا ہوں، مجھ سے سوال نہیں کرتا، بس اپنی دھن میں لگا ہوا ہے، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو رب کے سامنے ہونا ہے نا، ایک سجدہ، ایک رب کو جو سجدہ ہے یہ دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے انسان کو۔ اور جب انسان رب کے سامنے سر بہ سجود نہیں ہوتا، پھر وہ در در پہ ٹھوکریں مارتا ہے، در در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتا پھرتا ہے، پھر در در پہ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ کون؟ جو ایک رب کے سامنے نہیں جھکتا، اور جو ایک کے سامنے جھکنا شروع کر دے اسے پھر دنیا والوں کے سامنے دستے دراز نہیں کرنا پڑتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا پڑتا۔ التائبون العابدون الحامدون، جو میں نے آیت تلاوت کی، کیا معنی ہے اس کے اندر؟ کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ التائبون، گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ، کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کروانے والے لوگ، گناہ ہو گئے اس پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، رب کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ التائبون، گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ العابدون، عبادت کرنے والے لوگ، میری عبادت، ہر طرح کی عبادت، وہ قولی عبادت ہو یعنی زبان سے کچھ ادا کرنا ہو ذکر و اذکار کی شکل میں، یا وہ فعلی عبادت ہو جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، اس کے اندر بھی ہم قولی عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی اپنے جسم کو بھی اس میں کھپا رہے ہیں، یا پھر وہ مالی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی عبادت کرنے والے لوگ، کس کی عبادت کرنے والے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے۔ الحامدون، میری تعریف کرنے والے لوگ۔ اور آگے جو صفتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ان صفات کے اندر متصف کر دے۔ اپنے آپ کو، میں بھی، آپ بھی کوشش کریں کہ اس آیت مبارکہ میں جو صفتیں مسلمان کی، مومن کی رب کے سامنے بیان ہوئی ہیں، اللہ نے جن صفتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ میرے اندر بھی آ جائیں، آپ کے اندر بھی آ جائیں، ہمارے گھر والوں کے اندر آ جائیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے مردوں میں وہ صفتیں پیدا ہو جائیں۔ یقین جانیں جس دن ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا ہو گئیں ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ ہم اپنا خود بھلا چاہنے والے ہوں۔ جب ہم اپنا بھلا نہیں چاہتے تو اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غنی ہے۔ غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ، جسے کسی کی فکر نہ ہو، کسی کی ٹینشن نہ ہو، وہ تو ٹینشن فری ذات ہے۔ ٹینشن ہمیں ہونی چاہیے، فکر ہمیں ہونی چاہیے، احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔